سمی کو بلاؤ، سمی کو، رات نہیں تھکے ہیں۔ علی صاحب وہ کتنے تھے ٹوٹل کمپنیاں؟ 2100، 131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی پریس کانفرنس حسب معمول۔ آپ کا شکریہ۔ حکومت کی ہدایت پر 14 تاریخ کی رات سے منسٹری آف انٹیریئر میں فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیا گیا، جس میں تمام ادارے اور تمام متعلقہ اتھارٹیز جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری کے انڈر، فخر عالم صاحب کے انڈر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت تک 1277 لوگوں کو امیگریشن دی ہے، جس میں امریکن بھی شامل ہیں، اور باقی ساری لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے۔ 1277 یہ لوگ ہیں، اور 500 لوگ وہ ہیں جو ہمارے جو لاؤنجز میں ہیں، جنہوں نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے، اور 853 لوگ جو ہیں وہ تورخم بارڈر سے انٹر ہوئے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان آنا چاہیں وہ منسٹری ایمبیسی سے یا انٹیریئر منسٹری سے رابطہ کر کے، اور انٹیریئر منسٹری بھی مسلسل فارن منسٹری سے رابطے کے ساتھ ہم نے کوئی 4000 لوگوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ رات 12 بجے 50 افغان کرکٹ ٹیم کو بھی ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ رات 12 بجے کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ ہم افغانستان میں امن کے، استحکام کے اور ان کی سالمیت کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں، بلکہ ہماری خواہش ہے، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے وابستہ ہے، اور پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اور افغانستان میں جو ہماری منسٹری بارڈر مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہے، اور اگر کوئی کووڈ-19 کے پیشنٹ آتے ہیں ان کو ہم بارڈر پہ ہی کرنٹینہ بھی کروا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہماری جو منڈے کی میٹنگ ہوتی ہے، ہم نے 8 لیٹسٹ ڈرونز، 2 ہمارے پاس پرانے ہیں، 6 لیٹسٹ ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عنقریب آپ کو زحمت دینے جا رہے ہیں 192 کیمرے لگانے کے لیے، اور 1112 انشاءاللہ اسی مہینے کے لیے ایک پورا سیٹ اپ جو ہے ہم پنجاب کی طرز کا اسلام آباد میں کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ 74 سال میں اسلام آباد میں کوئی کرائسس مینجمنٹ کا سیکشن نہیں ہے۔ ابھی سیلاب آیا تو 2 لوگ، اس میں بھی بارشوں میں ہی 2 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ 129 سیکیورٹی ایجنسیز، یہ سی پیک کے علاوہ ہے۔ سی پیک ہمارے ملک کی اکانومی کی شاہ رگ ہے، ہماری ترقی کا زینہ ہے۔ چین سے پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ اس سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں۔ بعض دستانے پہنے ہوئے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک میں آگے جائے، اور افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے سی پیک اور بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی، عمران خان کی حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے، اور ہماری یہ قوم کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں چین کی دوستی پہ فخر اور ناز ہے۔ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ 40 جو سی پیک کی کمپنیاں ہیں ان کو پورا آرمی نے ایک امبریلا دیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 1 مہینے میں دیکھیں داسو کا، پھر سٹاک ایکسچینج کا، پھر اب یہ فشر کالونی کا، اور کوئٹہ کا سرینا ہوٹل کا واقعہ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ ہماری دوستی کی راہ میں، ہماری ترقی کی راہ میں ان لوگوں کی جانوں سے چائنی سے کھیلنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے نہ صرف دوست ہیں بلکہ خیر خواہ ہیں۔ اور کل میں نے چائنیز ایمبیسڈر کو یقین دلایا کہ ہر قسم کی پوری سیکیورٹی دی جائے گی۔
ہر طرح کی چائنیز کو سیکیورٹی دی جائے گی، اور اس پہ سارے پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک کہ میں بہت پہلے یہ کہہ چکا تھا، پاکستان پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا ایک اہم رول ہوگا دنیا سیاست میں۔ ہم نے امریکن لوگوں کا بھی انخلا کیا ہے۔ یہ جو لسٹ آپ کو دی ہے، ان میں امریکن نیشنل بھی ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سہولتیں دی جائیں، اور ایک ایسا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کے دنیا کے دل جیتیں۔ پاکستان دنیا کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان دنیا نے جو موجودہ لوگوں سے خواہشیں اور جو ان کی توقعات ہیں، ہماری بھی وہی خواہشیں اور توقعات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور جہاں تک وزارت داخلہ ہے، ہم اور بھی اپنی ابیلٹی کو بڑھانے جا رہے ہیں کہ اگر ہمیں اور زیادہ ویزز وغیرہ جاری کرنے پڑیں، اور ہم طورخم بارڈر پہ بھی لوگوں کو لا رہے ہیں، لیکن اس وقت ساری دنیا کا مرکز جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کیمروں کا بنا ہوا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کابل ایئرپورٹ تک لوگ ہم سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم مختلف جگہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے کابل ایئرپورٹ میں بھی داخل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہاں سے بھی ہماری ذمہ داری وزارت داخلہ کی صرف طورخم بارڈر تک ہے۔ ہم صرف طورخم بارڈر تک ذمہ دار ہیں، اور باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چھوڑے یار، میں ان کے دیکھیں، پنجاب کی پولیس اس کو ہینڈل کر رہی ہے، یہ مرکز کا کیس نہیں ہے۔ شارٹ سوال یار، 5 منٹ، پھر سوال رہ جاتے ہیں تو پھر جو کچھ ہوا چینیوں کے خلاف، وہ سارے ملزم کچھ پکڑے گئے ہیں اور کچھ کا ہمیں پتہ ہے۔ چاروں کیسز جو ہیں وہ اپنی تحقیقات پہ پاکستان کی ایجنسیز نے آج تک، یہ ان کو فخر حاصل ہے، کوئی کیس ایسا نہیں جس کے ملزموں تک نہ پہنچا جائے، حتیٰ کہ جو فشر کالونی کا واقعہ ہوا اس کی بھی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ جو مہاجرین کا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جو فیصلہ حکومت کرے گی، لیکن ہم جو بارڈر پہ آ رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آگے ہی ہمارے پاس 30-40 لاکھ مہاجر ہیں، سو جو بارڈرز پہ لوگ آ رہے ہیں، اس وقت تک ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہم نے ساری لسٹ آپ کو دے دی ہے۔ 874 طورخم کے راستے آئے ہیں۔ چمن ٹریڈ کے لیے ویسے ہی کھلا ہے، طورخم بھی ٹریڈ کے لیے کھلا ہے۔ چمن کا سسٹم آپ کو پتہ ہے، وہاں کئی لوگ دن کو آتے ہیں، رات کو چلے جاتے ہیں۔ سو جو ایکچوئل نمبر ہیں جنہوں نے ہماری امیگریشن لی ہے، وہ 1277 فارنرز ہیں، اس میں افغانیز بھی ہیں یقیناً، اور 874 طورخم کے راستے ہیں۔ کیا یہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا، کرائسس مینجمنٹ نہیں بنایا، آپ نے میرا خیال غلط سنا۔ اور ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری کے، ہیلپ لائن بنانے جا رہے ہیں سارے پاکستان کی۔ انٹیریئر منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت کے بعد سارے پاکستان کے لیے ایک ہیلپ لائن بنانے جا رہی ہے، جس میں سارے آئی ٹی اور دوسری منسٹریاں بھی شامل ہوں۔ دیکھیں، یہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے۔ ہم نے تو EU نے یہاں، بعض ملکوں نے یہاں پارکنگ کے لیے جہاز کھڑے کرنے کی اجازت مانگی ہے، وہاں ٹرانسپورٹ اور دوسرے کاموں کے لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے ان کو دیکھیں 1 مہینے تک کا تو ہم ویزا دے رہے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اور دوسری آرگنائزیشن ہے، ان کو آن ارائیول ہم 1 مہینے کا ویزا دے رہے ہیں۔ 500 بندے ہم نے ٹرانزٹ میں ہیں، ان کو لے کے دیکھیں وہ لوگ، جو لوگ، یار ایک سوال بس، دوسرا نہیں، جو لوگ یہاں اوور ڈیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹری نے 30 اگست تک ان کو جرمانے کی معافی دی ہے، اور وہ آن لائن اپلائی کریں اور اس ملک کو چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے ویزے ختم ہوئے ہیں،
وہ اوور سٹے کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے پاس جرمانے کا وقت نہیں تھا، جرمانہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم اس کو اوور سٹے نہیں دے رہے. جی کیا ٹوٹی؟ دیکھیں، پاکستان میں سے ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متعلقہ قوتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے لیے. دیکھیں، اپوزیشن کی سوائے فضل الرحمان کی شاید سیاست جو ہے افغانستان کابل کی وجہ سے بہتر ہو جائے، باقی اپوزیشن ٹھس ہے. اپوزیشن کووڈ 19 میں جلسہ کر کے دیکھ لے، 3 سال سے یہ جلسہ کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. میں نے آپ کو کہا پاکستان اہم ہونے جا رہا ہے دنیا کی سیاست میں، اور پاکستان دنیا کی سیاست میں دنیا کے ساتھ افغانستان کے امن، افغانستان کے سکون، اس کی ترقی اور استحکام کے لیے دنیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں جس محکمے جتنا ڈیل کرتا ہوں اتنا ڈیل کرتا ہوں. لاسٹ کویشچن، لاسٹ. اسلام آباد ماڈل جیل کا 2 سال سے ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس ہے، ابھی تک اس کے اوپر کسی بھی افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کس پہ کارروائی نہیں ہوئی؟ کسی بھی افسر کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں. ایف آئی اے میں؟ جی، اسلام آباد ماڈل جیل کا ریکارڈ 2 سال سے دیکھیں، ماڈل جیل عدالتوں نے بھی دیکھی ہے، ان کو دیکھا ہے، اور ساری صورتحال جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے، اور وہ جو اس کی صورتحال ہے اس کی منظوری ہوئی ہے. دیکھیں، ہم سے مریم نواز نے کوئی اجازت ہی نہیں مانگی، تو آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم سے وہ اجازت مانگتی تو آپ یقین رکھیں میں کیبنٹ میں ضرور بھیجتا. اور سرجیل کی کورٹ نے آج دی ہے اس کو 1 ٹائم باہر جانے کی اجازت. ابھی میں نے سرجیل میمن کو کورٹ کے حکم پہ دی ہے. باقی مریم نواز نے ہمیں کوئی درخواست نہیں کی، اس لیے کیبنٹ میں بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شہباز شریف کی جو درخواست اپلیکیشن کا ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، سو اس لیے اب یہیں ہیں دونوں. تھینک یو.